سارے ادارے ہمارے اپنے ہیں, کسی سے کوئی مخاصمت نہیں بھائی ہمارے, کس سے جھگڑا ہے؟ سب نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, تو لہذا یہ بحث ہی نہیں ہونی چاہیے. عوام کی عدالت میں آئیں گے, آپ جس کو ووٹ دیں گے وہ ممبر بن جائے گا, ان کی حکومت بن جائے گی جو زیادہ ہوں گے. تو لہذا پاکستان کے عوام کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ یہ وقت آپس میں الجھنے کا نہیں, یہ وقت معاملات کو زیادہ الجھانے کا نہیں, یہ وقت حالات کو زیادہ گھمبیر بنانے کا نہیں, یہ آسانیاں پیدا کرنے کا وقت. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید. عمران خان کو طالبان کے نمائندے نے دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے وزیرستان جانے کا ارادہ ترک نہیں کیا تو وہ ان کو قتل کر دیں گے, ہمارے خود کش حملہ آور ان کو جان سے مار دیں گے. یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو طالبان کے ریپرزنٹیو نے اے پی ایجنسی کے رپورٹر کو دی. ہم خیبر سے نکل کر کراچی کی طرف, سندھ کی طرف جاتے ہیں. سندھ کے اندر سے خبر آئی ہے کہ جیکب آباد سے 60 ہندو فیملیز آج بذریعہ واگا ہندوستان کی طرف ہجرت کر رہی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم خود کو محفوظ نہیں سمجھتے. ریاست اور حکومت کا کام لوگوں کے جانوں کا تحفظ کرنا ہے. آئینی حقوق اور سپریمیسی آف دی پارلیمنٹ کی ہم بڑی بات کرتے ہیں, لیکن بنیادی فرض کسی ریاست اور حکومت کا ہے کہ لوگوں کو جان کا تحفظ فراہم کرے اور اپنی رٹ قائم کرے, اپنے قوانین کے تحت ملک کو چلائے. خیبر سے کراچی تک پاکستان کے اندر ریاست اور حکومت کی رٹ نظر آتی نہیں ہے. حمید اللہ جان آفریدی صاحب جو ممبر ہیں قومی اسمبلی کے, فاٹا خیبر ایجنسی ان کا تعلق ہے, ہیڈ ہیں فاٹا جوائنٹ پارلیمانی گروپ, ہمارے جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں, ان کا شکریہ. سراج الحق صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ہمیں جوائن کر رہے ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں, آپ کا بھی شکریہ. پرورش شیخ خان صاحبہ ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ ہیڈ ممبر ہیں پارلیمانی کمیٹی فار فارن افیئرز اپنی پارٹی کے, آپ کا بھی شکریہ. لاہور اسٹوڈیو سے میاں محمود الرشید صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں. چار پینلسٹ کا شکریہ جی. موضوع بڑا واضح ہے, میں ذرا پرورش آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں اور بریفلی اگر آپ اس کا جواب دیں. پاکستان کے اندر ایک حکومت موجود ہے جو ہر وقت اپنی سپریمیسی اور رٹ کی بات کرتی ہے, اپنے حقوق کی بات کرتی ہے. عدلیہ کے ساتھ جب بھی معاملہ ہوتا ہے تو بڑی بڑی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, لیکن رٹ کہیں پہ نظر نہیں آتی. عمران خان ہو یا ہندو فیملیز ہوں, سب اپنے آپ کو ملک میں غیر محفوظ سمجھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, پہلے تو عدلیہ کا معاملہ آپ اس سے لنک نہ کریں جو آج کی سچویشن ہے. آئی تھنک دے آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس, ان کو ہم انٹر ریلیٹ نہ کریں تاکہ ہماری ڈسکشن فوکسڈ رہے. جہاں تک ہندو منورٹیز کی آپ نے بات کی ہے, اس پہ میں آپ کے ساتھ آئی کوڈ ناٹ ایگری مور, کیونکہ میں نے سب سے پہلے فلور آف دا ہاؤس پہ آج سے 2 سال پہلے کہا تھا کہ وی آر فیلنگ دا ویژن آف قائد اعظم محمد علی جناح, اینڈ آئی ریز دس ایشو جب پہلا مائگریشن ہوا تھا. لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوا نا, نہیں ہوا انفارچونیٹلی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مائنورٹیز کی بڑی ریپرزنٹیشن اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. میرے سے زیادہ ان کا حق ہے کہ وہ اٹھ کر بولیں. آئی ڈونٹ نو آج تک کسی مائنورٹی ممبر نے اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے. حکومت کے دیکھیں آپ نے جوڈیشل آئی ڈو ایگری کہ مائنورٹیز کا اس ملک میں ایک سیریس سچویشن ہے. مطلب آپ پاکستان کی سرزمین کے اوپر نہ عمران خان ایک حصے میں جا سکتا ہے. عمران خان کے اوپر آئی ول کم ٹو دیٹ پوائنٹ. اف یو ٹاکنگ آف عمران خان, ہمارا تو ایک لاس ہو چکا ہے محترمہ کا. پولیٹیکل لیڈرز ان دس پارٹ آف دا ورلڈ, ہمارے جیسے جو ممالک ہیں وہاں ان کو تھریٹس ہوتی ہیں. محترمہ کو واضح تھریٹ تھی, مگر وہ آئیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں کے درمیان رہیں گی, چاہے وہ اس میں انہیں مشرف کا دور تھا نا, لیکن ہم نے اس میں سب سے زیادہ سفر کیا ہے اور ہم نے اپنے پولیٹیکل لیڈر کو کھویا اس پروسیس میں. اس لیے ہم سے زیادہ کوئی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ساتھ دیگر پولیٹیکل پارٹیز سے بھی نو وی آر, آپ یہ بھی سوچئے کہ ایک انیوژول سچویشن پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے, ڈیکیڈ سے ہے, which is that we are in a state of war, چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں. اور اس کو یہ جو سچویشن ہے یہ اس حکومت نے بھی انہیریٹ کی, نہ کہ اس حکومت میں کریٹ ہوئی. یہ پچھلے مشرف دور کی کریشن ہے جو انفارچونیٹلی ہمارے جہیز میں ہمیں ساتھ ملی ہے. چلیں جو ہندو کمیونٹی مائنورٹیز جو ہیں ان کا آپ نے معاملہ فلور آف دی ہاؤس اٹھا دیا. وہ تو پرسنل بات ہے, I do agree. مائنورٹیز اور دوسرے حصے میں آپ جا نہیں سکتے کیونکہ انہیریٹ کیا تو معاملہ طے ہو گیا, لہذا آپ کا کوئی حصہ نہیں ڈالا. میں معاملہ طے نہیں ہوا ہے. آپ نے سوات میں دیکھا, مالکنڈ میں دیکھا, ایک بہت بڑی سچویشن تھی, وہ کس طریقے سے ہینڈل ہوئی. اب گزارش یہ ہے
کہ ایک ہماری ریسورسز بھی اتنی جو ہیں آؤٹ اسٹریچڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وی آر ان اے کولیشن ان ڈفرنٹ پروونسز. لیٹ می برنگ ان دی ادر پارٹس. اب دوسری بات لیٹ می فنش. لا اینڈ آرڈر از اب ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, لہٰذا آپ ان کو نہیں پروونسز میں تو آپ ان سے پوچھیں, نہیں پروونسز میں تو آپ بیٹھتے ہیں وہاں پہ جا کے. پروونسز میں تو آپ ان سے پوچھیں. سراج صاحب میں نے مختصراً کہا تھا لیکن چلیے بات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. یہ کیسا پاکستان ہے؟ 14 اگست قریب آ رہا, ہم منا رہے ہیں اس کو, جھنڈے منڈے لہرا رہے ہیں, لیکن آرڈنری سٹیزنز وہ محفوظ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے ملک کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب میں تو ابھی کراچی سے آیا ہوں, کراچی میں بھی یہی صورتحال ہے. چند دن پہلے کوئٹہ جانا ہوا, شام کے بعد بالکل ایک جنگل کی طرح خاموش, ایک خوفناک صورتحال ہوتا ہے. اس طرح پشاور میں, قبائلی علاقوں میں, ایون اسلام آباد میں بھی اب لوگ ڈرتے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب تو صدر پاکستان بھی اس سڑک کو یوز نہیں کر سکتا ہے. وہ تو خیر پہلے بھی نہیں کرتے تھے, پہلے بھی نہیں کر سکتے تھے, نہ وزیر اعظم, نہ وزیر اعلیٰ, نہ کوئی وزیر, نہ کوئی. اس لیے انتہائی گناؤنا صورتحال ہے. اور خصوصی طور پر یہ جو ہندو لوگ یہاں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں, اس سے پاکستان کی بدنامی ہوگی پوری دنیا میں. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے تمام تر سرگرمیاں اپنے اپنے حلقوں تک محدود ہے. آئی وش کے حلقوں تک محدود ہوتی ہیں تو کم از کم اپنے حلقے کے ہی خیال کر لیتے ہیں. اب جیکوا بات کرتے ہیں مائنورٹیز بھی ووٹرز کے طور پر تو ہیں, نمائندگان جسے فرماتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب تو خیر اس حکومت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن اس ملک کے اندر تقریباً تمام اداروں کو زبردست ناکامی کا سامنا ہے. اور جو ایک آخری ادارہ بچا تھا اس پر بھی اب مسلسل سنگباری ہو رہی ہے تاکہ اس کا بھی ستیہ ناش ہو جائے. ذرا افریدی صاحب اس کا بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ حکومت بھی ہے, پارلیمان بھی ہے, بحث بھی ہے, حکومت نمائندہ حکومت ہے. اور میں نے جوڈیشری کا اس زاویے سے ذکر کیا تھا کہ جوڈیشری کے تنازع کے پس منظر میں یہ بات بہت ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو یہ لوگ ہی ہیں نا یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. طلعت اگر حقیقت دیکھی جائے تو حالات تو میرے خیال سے بدترین حالات ہیں. اگر اوورآل ڈیفرنٹ سیکٹرز کو ہم دیکھیں, انرجی کا ہمیں پتہ ہے, اکنامیکل جو ایشو ہے ہمیں پتہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا آئے دن آپ لوگوں کی میڈیا کے تھرو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ تو ہم میرے خیال سے یہ بحث والی بات نہیں ہے کہ بدترین حالات ہیں اس ملک میں موجودہ وقت میں. اور اس کے ڈیفرنٹ فیکٹر ضرور ہو سکتے ہیں. کچھ چیزیں شاید گورنمنٹ کو انہیریٹڈ ہو, پاسٹ میں کچھ نہ ہوا ہو, لیکن کافی چیزیں ایسی ہیں جو ان کے بھی ہاتھ میں ہیں. ہم ہمیشہ سوات کی بات کرتے ہیں, لیکن لیٹ می ٹیل یو کہ سوات واز آرمی بیبی اور آرمی نے اس کو کلین کیا ہے, اس میں گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا. اوورآل آپ پشاور, کراچی, اسلام آباد یہ جتنا دیکھیں, کراچی میں کیا ہو رہا ہے, کراچی میں ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک ان بائسڈ قسم کا سیٹ اپ ہم پلیس نہیں کر رہے ہیں تاکہ اے این پی, ایم کیو ایم, پی 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 کے ان کے جب اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہاں پر ہر ایک پارٹی بتا لے رہی ہے وہاں. یہ غلط ہے کہ کہیں کہ جی صرف ایک پارٹی کر رہی ہے. اپنی جو ریسٹرکشن انہوں نے مارک کر دی ہے وہاں پر, اور اس میں جو بھی دوسرا انٹروین کرتا ہے ان کے ایریا میں تو ادھر شور شرابہ اور قتل و غیرت ہو جاتا ہے. تو اوورآل ملک میں یہ ایک ابہام بنا ہوا ہے. اور لیٹ می ٹیل یو, گورنمنٹ کے یا ایون پریزیڈنٹ پرائم منسٹر لیول کے بھی جب آف ریکارڈ ہوتا ہے تو دے ڈو ایگری دس تھنگ. ایسا نہیں ہے کہ وہ سب اچھا, میڈیا پہ شاید پولیٹیکل لوگ یا پارٹی کی جو لائن پکڑنے والے ہوتے ہیں وہ لازماً اس کو ڈیفینڈ کریں گے, چاہے آپ جو بھی کہہ لیں, وہ آپ سے کبھی ایگری نہیں کریں گے. لیکن اس سٹیج پر بھی, اس لیول پر بھی بیٹھ کے وہ یہ چیز ایگری کرتے ہیں کہ ڈیٹیوریٹڈ حالات ہیں اور ان کو بہتری کی ضرورت ہے. Let me bring in two more guests. ظاہر ہے محمود رشید صاحب بھی بیٹھے ہیں لاہور میں, لیکن میں مکیش چاولہ صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. صوبائی وزیر ہیں اور اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں ریپورٹڈلی جو وزیر اعظم صاحب نے بنائی ہے ہندو فیملیز کی مائگریشن پر. ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن محمود صاحب, اس تمام نظام سے بڑی امید ہے, نئی قیادت سے بھی بڑی امید ہے, لیکن یہ نظام جو خرابی بنا چکا ہے اور پاکستان کے اندر سے ایک نہیں اب 60 فیملیز جو ہیں مائگریٹ کر کے ہندوستان, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا تصویر بین الاقوامی طور پر بن رہی ہوگی. ایسا تو سیریا کے بارے میں سنا تھا, لیبیا کے بارے میں سنا تھا جہاں پر خانہ جنگی ہے. ذرا بتائیے کہ اس کا جو سورس ہے پرابلم کا آپ کے خیال میں کیا ہے؟
دیکھیے طلعت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومتیں ہیں اس میں صرف مرکزی حکومت نہیں، باقی سبھی جو لا اینڈ آرڈر کا زیادہ تر تو صوبائی حکومتوں سے بھی تعلق ہے، وہ پرفارم کرنے میں ناکام ہو گئیں. اور ایک تو یہ ہے کہ ٹوٹل میں اگر یہ کہوں کہ یہ حکومت جو مجموعی طور پہ 4-4.5 سال کا عرصہ اس نے گزارا ہے، اور جتنی بھی جمہوری ادوار اس ملک کے اندر آئے ہیں اس میں یہ بدترین دور حکومت ہے کہ جس میں لوگ اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم ہیں. پینے کے لیے ٹھنڈا پانی یہ نہیں ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھنے کے لیے بچے بلبلا رہے ہیں، 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. اور لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے جو آج آپ ٹاپک دے رہے ہیں ہمیں، وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے جی کہ تمام لا اینڈ آرڈر جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. بدقسمتی کے ساتھ جو اتنا 4.5 سال کا عرصہ گزرا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کسی ایک پہلو میں بھی عوام کو ریلیف نہیں ملا. اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ورسٹ ہو گئی ہے. اغوا برائے تاوان اور یہ قتل و غارت گری، اور جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو 60 فیملیز جو ہیں یہ جیکب آباد سے اب ہجرت کر رہی ہیں، تو یہ اب ایک انتہا ہے. اور یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے حکمرانوں کی اولین ترجیح لوگوں کے جان و مال کا تحفظ اور ان کو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی نہ بنے. لیکن میاں صاحب قدع کلامی، یہ جو بات ہے کہ بنیادی حقوق کا تحفظ اور جان اور مال اور روٹی کپڑا اور مکان، یہ تو سب لوگ بات کرتے ہیں، ہونا چاہیے. وہ حمید اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مایوس ہو گیا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا اس نظام کے اندر سے. پارلیمانی نظام کو انہوں نے ذکر کیا. میں سوال آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، ذرا مجھے ایک بریک بھی لینا اور مکیش چاولہ صاحب سے اپڈیٹ لے لیتے ہیں. ناظرین، صوبائی وزیر ہیں، میں نے شاید یہ کہہ دیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے کمیٹی بنائی ہے اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے. لیکن کمیٹیوں کا بھی کمال ہے ناظرین. اگر کمیٹیوں کے اوپر ہمیں اولمپکس میں کوئی کمپیٹ کرنا ہوتا تو اس میں ہمیں گولڈ میڈل یقین ملتا، باقی ہم نے کوئی میڈل شیڈل نہیں لیا. اس پر بھی کمیٹی بنا دی. دیکھتے ہیں یہ کمیٹی کیا کرتی ہے آفٹر دس بریک.